اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حج اسپیشل. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ. حج معلومات، احکام و مسائل، حج مقامات، حج کے دینی و دنیاوی فوائد، زائرین حرم کے حالات اور ان کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے سنیے حج اسپیشل. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ترتیب و پیشکش لئیق اللہ خان. الله أكبر الله أكبر الله. ہدایت کار مراد حسن اسماعیل. لا إله إلا الله. سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں. مثلا قربانی کا کیا حکم ہے، قربانی کے حوالے سے مینا میں کیا سہولیات ہیں. ان سوالات کے جواب عالم دین عبداللہ خان صاحب سے سنیے گا. مینا کی تعظیم اور اس کا ادب کیا ہے، سعودی حکومت مینا کی تعظیم کے حوالے سے کیا کچھ کر رہی ہے، اس حوالے سے عالم دین محمد فیض الحق کے ساتھ خصوصی انٹرویو سماعت فرمائیے گا. وادی مینا حاجیوں سے سجی ہوئی ہے. مینا میں ہر سال 5 روز کے لیے خیمہ بستی سجتی ہے. مینا میں حاضری اور وہاں مناسک حج کی رپورٹ سوال و جواب کی شکل میں سعودی عالمی اردو نشریات کی حج رپورٹر ڈاکٹر مونا الدہلوی پیش کریں گی. مشاعر مقدسہ میں حجاج حفظان صحت کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس حوالے سے نئی دہلی ہند کے ڈاکٹر شبلی کے ساتھ انٹرویو پیش کیا جا رہا ہے. حج میں ناقابل فراموش واقعات پیش آتے ہیں، اس حوالے سے عبرت آموز ایک قصہ سنیے گا. شروعات حج میں قربانی پر گفتگو سے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عالم دین جناب عبداللہ خان صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ خان صاحب، خیر مقدم کرتا ہوں سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین و سامعات اور اپنی جانب سے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قربانی آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ حج میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد دوسرا اور سب سے اہم کام قربانی ہے، جی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جانور مسلمانوں کے لیے حلال کیے ہیں، جو 4 شکل میں ہیں: اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ. جی جی. اور گائیں اور اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اس میں 7 لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں، اور بکری اور بھیڑ کے اندر ایک یعنی کہ ہر ایک شخص اپنے لیے ہی قربان کرے گا. جی جی جی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو حج تمتع اور حج قران کر رہے ہیں ان دونوں کے لیے یہ لازمی کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں قربانی کو ذبح کریں. اور اس کے برعکس جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے اوپر لازمی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے پاس ان کو اجر ملے گا. اچھا شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ حج میں قربانی خود کرنا ضروری ہے یا اسلامی ترقیاتی بینک IDB جیسے کسی معتبر ادارے کے ذریعے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ نعم، اس افضل تو یہی ہے کہ انسان خود قربانی کرے، لیکن اگر آپ کسی معتبر شخصیات یا پھر اداروں کے ذریعے جس طرح بینک الاسلامی وغیرہ ہیں اور ان کے ذریعے اگر قربانی کریں تو وہ اب زیادہ بہتر ہے. جی. بعض حاجی چاہتے ہیں کہ خود قربانی کریں، دیگر قربانی کے وقت کا تیقن چاہتے ہیں، اس حوالے سے IDB والے کو سہولت دیتے ہیں؟ نعم، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ خود قربانی کرے تو بینک الاسلامی والوں کے پاس اگر وہ چلے جائیں تو وہ خود بھی قربانی کرنے کی ان لوگوں کو اجازت دے دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں جا سکتے ہیں تو ان کی معتبر قربانی ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ ان کے ذریعے میں. انشاءاللہ. عبداللہ صاحب، قربانی کے آداب اور ضوابط بھی بتا دیجئے کیا ہیں؟ نعم، قربانی کا طریقہ اور آداب اور ضوابط یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ اگر ایک انسان
جب بھی قربانی کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کر لے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرے. ذبح کرنے سے پہلے جس اوزار سے چھری سے وہ ذبح کر رہا ہے کوشش کرے کہ وہ اس کو تیز کر لے, اور جو باقی جانور اگر ہیں تو ان کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے, اور اس کے ساتھ اگر گائیں اور بکری ہے تو اس کو ذبح کیا جائے, اور اگر اونٹ ہے تو اس کو نحر کیا جائے. جی نہر سے کیا مراد ہے؟ نحر سے یہ مراد ہے کہ چھری کو پکڑ کے اونٹ کی جو گردن کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اس میں اس کو مارا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا جب خون نکل جائے پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اور ذبح جو ہے بآسانی الفاظوں میں جس طرح گائیں اور بکری کو ہم کرتے ہیں چھری پھیرتے ہیں وہ اس طرح ذبح کرنا یہ مراد ہے. اچھا, دونوں میں یہ فرق ہے. جی نعم. عبداللہ صاحب, IDB یعنی اسلامی ترقیاتی بینک کی قربانی گوشت استفادہ اسکیم کیا ہے؟ اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے تاکہ سامعین کو پتہ چل جائے. نعم, پہلے اوقات میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اکثر حاجی اپنے ساتھ خود قربانی لے کے جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہی قربانیوں کو رکھا کرتے تھے, اور پھر مینا کے اندر یعنی کہ عرفات کے میدان میں اور حرم میں یہ جو وقت ان کا پہلے گزرا ہے اور جو سفر کر کے آئے ہیں تو قربانی ان کے ساتھ رہتی تھی, جس کی وجہ سے قربانی بیمار بھی ہو جاتی تھی, اور ان کو قربانی کے بارے میں کہ قربانی کیسے جانوروں کی جاتی ہے ان کے بارے میں اتنی معلومات بھی نہیں ہوتی تھی. اور پھر مینا کے اندر قربانی کو کر کے کھا لیں, الگ جگہ پہ چھوڑ دینی, اور گوشت بھی ضائع ہو جانا, اور اپنے لباس بھی ان کے خون خون ہو جاتے, تو وہ اس طریقے سے مطلب مشکلات سے گزرنا پڑتا. تو الحمدللہ بینک الاسلامی کی وجہ سے یہ کام حاجیوں کے لیے آسان کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے جو اصل فریضے ہیں وہ بآسانی سے انجام دے سکیں, اور جو گوشت اور کھا لیں اور اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں تاکہ ان سے جو لوگ ہیں اس سے مستفید بھی ہوں اور لوگوں کو فائدہ بھی مل سکے. اور باطمینان جو خصوصیات ایک جانور میں ہونی چاہیے, جو شرائط ہیں وہ پورا کرنے کی الحمدللہ پوری کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے الحمدللہ ان کے ساتھ کام بھی کیا, مشرف رہ چکے ہیں. تو الحمدللہ ان کا جو نظام دیکھا گیا کہ وہ جانور میں کوئی عیب نہ ہو, جس طرح حدیث میں آیا کہ 4 قسم کے جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے, اگر اس کا کان کٹا ہوا ہو, اندھا ہو, لنگڑا ہو اور اس طرح بیمار ہو. پھر وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی یہ اوصاف دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی ڈاکٹر ان کو چیک کرتے ہیں باقاعدہ, اور پھر وہ تراجوں میں محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ بآسانی لوگوں کے پاس جب گوشت پہنچے تو بآسانی صحیح گوشت پہنچا ہو. صحیح, یعنی ڈاکٹر حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ جانور بیمار تو نہیں ہے, اور علماء حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی ضوابط کے مطابق ہے قربانی والا جانور یا نہیں. بالکل نعم. جی. اچھا, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستانی, ہندوستانی اور بنگلہ دیشی حاجیوں کی قربانی گوشت سے استفادہ اسکیم میں دلچسپی کیا ہے؟ قربانی کوپن کہاں سے ملتے ہیں؟ ان سوالات کے جواب بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. نعم, یہ جو کوپن وغیرہ ہے یہ آپ لوگوں کو بینک الاسلامی سے, بینک العمودی, بینک الراجحی اور اس طرح مکہ میں, مدینہ میں, مزدلفہ, عرفات میں انہوں نے اپنے چھوٹے سٹول اور بینکوں میں بھی بآسانی, حتیٰ کہ آپ انٹرنیٹ سے بھی بآسانی خرید سکتے ہیں. اور لوگ ان کے اوپر دلچسپی اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ معتمد ہیں, الحمدللہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں اعتماد ہے ان کے اوپر کہ الحمدللہ جو بھی ہم قربانی کے پیسے ان کو دے رہے ہیں الحمدللہ کہ ہماری قربانی 100% ہو رہی ہے, اور اگر ہم بھی جانا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس میں جا سکتے ہیں بآسانی سے, یعنی مطمئن رہتے ہیں. نعم. جی. اچھا, ایک سوال یہ بھی ہے کہ قربانی کرنا جو لوگ چاہتے ہیں اس کی فیس کیا, اس کی قیمت کیا لے رہے ہیں IDB والے؟ اس سال جو قیمت ہوئی ہے وہ ہے 720 ریال تقریباً. اچھا, 720 ریال معقول رقم ہے. جی الحمدللہ. اچھا, قربانی اسکیم کے فوائد کیا ہیں یہ بھی بتا دیجئے. اس کے متعدد فوائد ہیں. جی. سب سے پہلا یہ کہ حاجیوں کو سہولت فراہم کی گئی ہے کہ حاجی جو باقی کے اعمال ہیں, یعنی کہ عید کا دن جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رمی جمرات ہے, حلق ہے, قصر ہے, اس کے بعد پھر آپ نے جا کے طواف الافاضہ کرنا ہے, سعی کرنی ہے, جو لوگ حج تمتع یا قران کر رہے ہیں تو حج کے فریضے جو ہیں اس دن زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو آسانی بنانے کے لیے بینک الاسلامی والوں نے لے لیے کہ ہم آپ کو قربانی کر کے آپ لوگوں کے لیے قربانی ہم لوگ کر دیں گے, اور بآسانی طریقے سے وہ قربانی بھی انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت, جس طرح پہلے پورا مینا کا مینا گوشت سے عید کے دن بھر جاتا تھا,
کیونکہ جس کو جون سی جگہ ملی وہاں پہ وہ قربانی کر دیا کرتے تھے خون سے، اور اس طرح جو اس کی کھالیں ہوتی ہیں وہ وہاں پہ لوگوں نے پھینک دی. گوشت ضائع ہوتا تھا کیونکہ گرمی اتنی شدید ہے کہ اگر آپ گوشت کو محفوظ نہیں کریں گے تو گوشت آپ کا ضائع. تو الحمدللہ بینک الاسلامی والوں نے یہ ساری سہولتیں دے کے گوشت کو بھی محفوظ کر لیا اور ان کی جو کھالیں ہیں ان کو بھی محفوظ کر لیا. مینا کو بھی پاک اور صاف رکھا تاکہ جب باقی ایام تشریق میں حاجی آئیں تو بآسانی رہ سکیں، بیماریاں نہ پھیلیں، جانور نہ بیمار ہوں، انسانوں میں بیماریاں جانوروں کی وجہ سے نہ پھیلیں. اور اسی طریقے سے ان کے جو لباس خون ہو جاتے تھے مطلب پاک اور صاف رہیں وہ بھی اور مینا بھی، تاکہ باقی جو اعمال ایام ہیں ان میں بآسانی سے عبادت کر سکیں. جی یہ قربانی کے حوالے سے یہ بھی دریافت کرنا ہے کہ آئی ڈی بی قربانی اسکیم کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کوپن؟ جی ہاں بالکل، ان کی ویب سائٹ سے بھی آرام برسون آپ لے سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی انسان کے اگر کوئی رہ جائے حج کے واجبات میں سے تو اس کے اوپر اگر جو دم ہوتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے تو وہ اپنا دم بھی ان کے ذریعے بآسانی دے سکتا ہے. ان کی ویب سائٹ کے ذریعے مکہ مکرمہ مدینہ کے اندر اور ان کے الگ الگ سٹور لگے ہوئے ہیں، مدینہ میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، بآسانی ہر طریقے سے خدمات کو انجام دے رہے ہیں تاکہ حاجی اگر کچھ لوگ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ویب سائٹ سے نہیں لے سکتے ہیں تو وہ بآسانی ان لوگوں سے لے لیں جو خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ اسلام میں حج کے موقع پر قربانی کی اہمیت، افادیت، احکام و مسائل اور اسلامی ترقیاتی بینک کی قربانی گوشت سے استفادہ اسکیم کے بارے میں مدلل اور معتبر معلومات فراہم کرنے کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں عبداللہ صاحب آپ کا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ توجہ رکھ. الله أكبر الله